بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا آخری جز اور آیت نمبر 12 کا پہلا حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ یعنی 11ویں آیت کریمہ کے آخری جز میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حصص مقرر فرمائے ہیں اور جن حصص کے مقرر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے بلکہ تقسیم کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے، اس کی حکمت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آیت کریمہ کا جو 12ویں آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں زوجین کے حصص کا تذکرہ اور زوجین کے لیے اللہ نے کیا تقسیم رکھی ہے۔ مال متروکہ میں میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں کتنا حصہ ان کو ملے گا۔ دو صرف آج باتیں ان آیات سے متعلق ہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے اصول اور تمہارے فروع، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، یہی انہی کے حصص پچھلی آیات میں ذکر کیے گئے، اولاد کے حصے اور والدین کے حصے۔ اولاد کے حصے کی 4 صورتیں، والدین کے حصص کی 3 صورتیں آیت کریمہ میں ذکر ہو چکی، انہی کی طرف اشارہ۔ آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے آبا ہیں اور یہ تمہارے بیٹے ہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے تمہارے لیے باعتبار نفع کے کون قریب تر ہے تم پوری طرح نہیں جان سکتے، تم پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے کہ ان میں سے تم کو نفع کس سے پہنچے گا زیادہ، کس سے نفع کم پہنچے گا، کس سے زیادہ نفع پہنچے گا، تم پوری طرح اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اگر تمہاری ذمہ داری میں مال متروکہ کی تقسیم کا اختیار ہوتا تو تم ظاہر ہے اس امید پر اس کی تقسیم کرتے کہ اس سے مجھے زیادہ نفع ہوگا، یہ میری زیادہ خدمت کرے گا، تو تم تو اس اعتبار سے اس کی تقسیم کرتے، لیکن ہوتا اس کے برخلاف کہ جس سے امید تھی وہ دغا دے جاتا، وہ دھوکہ دے جاتا، اور جس کو تم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مجھے نفع نہیں پہنچائے گا وہ خالصتاً للہ حسبتاً للہ، اللہ کی رضا کے لیے بغرض ثواب تمہاری خدمت کرتا۔ اس لیے پوری طریقے سے تم
حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اور تم جو مدار تقسیم رکھتے وہ نفع اور ضرر پر رکھتے، اور اس کا تمہیں پوری طریقے سے پتہ نہیں ہوتا، چونکہ تم خود اپنے حالات سے آگاہ نہیں تو دوسروں کے حالات سے تمہیں کیسی خبر ہو سکتی؟ اس لیے یہ صورت ممکن نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذمے لے لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے کون تمہارے حق میں زیادہ نفع دینے والا ہے اور کون تمہارے حق میں زیادہ مفید نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی بظاہر دیندار دکھائی دیتا ہے اور اس سے امید ہوتی ہے کہ یہ کم سے کم اگر یہاں نہیں تو ہمارے جانے کے بعد، مرنے کے بعد ہمارے حق میں دعا کرے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، قیامت کے دن ہماری سفارش کر دے گا، لیکن ہوتا برخلاف ہے، یہ بھی دغا دے جاتا ہے۔ نہ یہ یہاں دعا کرتا ہے، جب یہاں دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا ہے وہاں بھی اس سے کیا امید رکھی جائے؟ یہ خود عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اور عمل کی کوتاہی کے اعتبار سے شفاعت کا مستحق نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کی ذمہ داری مورث پر نہیں چھوڑی ہے، بلکہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے کر کے اس کی تقسیم فرما دی۔ پھر کچھ بددینوں نے جو ظاہر ہے جو قرآن کریم کے کسی حکم میں میخ نکالے، قرآن کریم کے کسی حکم میں قطر بیوت کا ارادہ کرے اور اس کے کسی حکم پر اعتراض جتائے، وہ بددینی ہوگا۔ تو بعض بددینوں نے اس تقسیم میراث کے سلسلے میں دنیاوی مضرات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے جس اعتبار سے میراث کو تقسیم کیا ہے، مال متروکہ جو میت چھوڑ کے جا رہی اس کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس تقسیم میں دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو ضرر ہے، لوگوں کا نقصان ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی بددینی کی کیا بات ہوگی؟ ارے وہ اللہ و حکم الحاکمین جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس کا علم پوری کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، پورے کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئی ہے، اس کے علم سے کوئی شق، کوئی جز، کوئی ریشہ باہر نہیں۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے یہ تقسیم ہمارے لیے نقصان دہ، ہماری دنیا کے اعتبار سے مضرت رساں ہے، اس سے بڑی بددینی کیا ہوگی؟ تو بعض بددین اعتراض کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر مال تقسیم کیا جائے تو مضرت اور نقصان ہے۔ اور پہلے شروع میں ابھی یعنی اس سے کچھ سال پہلے تک اخبارات میں اور مضامین میں اور ویسے بھی کوشش لوگوں کے درمیان میں بحث و مباحثہ کا موضوع رہا یہی میراث کا مسئلہ۔ چنانچہ آج بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لے کر کے کہ دیکھو شریعت نے پوتے کو وراثت سے محروم کر دیا ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے، اس پر بیٹھ کر کے بہت بحثیں ہوتی ہیں آپس میں۔ جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں کہ بتاؤ پوتے کو وراثت نہیں مل رہی، 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا اس کی زندگی میں، باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اب باپ کی وراثت، باپ کا انتقال بعد میں ہوا اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو پوتا محروم۔ یہ تو اب نظام بدلنا چاہیے۔ بعض لوگ بیٹھ کر کے اس مسائل پر بحث کرتے ہیں، ان مسئلوں پر، اور اس مدعے کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو پوتا بیچارہ ضرورت مند ہے، فقیر محتاج ہے، اور اس کو محروم کر دیا، شریعت نے کیسی تقسیم کی ہے؟ یہی کہتے ہیں بیٹھ کر کے بحث و مباحثے میں، شریعت نے کیسی تقسیم کی ہے؟ اسلام کیسے وراثت تقسیم کر رہا؟ بیٹا محروم ہو رہا، پوتا محروم ہو رہا ہے جو واقعی ضرورت مند ہے۔ اب اس ضرورت کے اعتبار سے اسے ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ بیٹھ کر کے بحث و مباحثے ہوتے ہیں کہ شریعت میں دیکھو بھائی کہیں کوشش کرو، کہیں حکم بدلنے کے لیے ہے، کہیں کوشش کرو کچھ اجتہاد کرو تو پوتے کو وراثت دلا دو۔ اور یہ بات قرآن کریم کی آیات کے سیاق سے بھی، سباق سے بھی، ظاہر النص سے بھی اور دلالت النص سے بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میراث تقسیم کی گئی ہے اس کو اللہ نے اس کا مدار اس پر رکھا ہی نہیں ہے کہ کسی کی ضرورت کے تحت ہو۔ مدار تقسیم میراث ضرورت پر نہیں ہے، احتیاج پر نہیں ہے۔ جب ضرورت و احتیاج پر نہیں ہے بلکہ رشتے کی اقربیت اور قرابت پر ہے۔ جو رشتہ قریب ہوگا شریعت نے ضرورت پر مدار رکھا ہی نہیں ہے کہ جو ضرورت مند ہوگا اس کو ملے گا۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے
کہ ضرورت و احتیاج کے اعتبار سے شریعت نے میراث کو تقسیم نہیں کیا، میراث کو تقسیم کیا گیا ہے رشتے کی نزدیکی کے اعتبار سے۔ جو رشتہ میت سے نزدیک تر ہوگا اس کو حصہ ملے گا۔ جب مدار احتیاج پر ہی نہیں ہے، ضرورت پر ہی نہیں ہے، تو اشکال کا ہے گا۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، جن لوگوں نے دنیا کی مضرتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن لوگوں نے دنیا کی مضرتوں کا ذکر کیا ہے، لوگوں کے درمیان میں بحث و مباحثے کے ذریعے سے اجاگر کیا ہے، آج تک ان مضرتوں میں سے ایک مضرت بھی نظر نہیں آتی۔ اور میراث کی تقسیم نہ ہونے کے سلسلے میں اگر شریعتی اعتبار سے میراث تقسیم نہ ہو، اہل عقل نے ہزاروں مضرتیں سامنے رکھی اور واقعتاً روزانہ پیش آتی۔ اگر میراث یعنی وراثت وہ تقسیم نہ ہو شریعت کے اعتبار سے، قرآن کریم نے جو فیصلہ فرمایا اس اعتبار سے جو تقسیم نہ ہو، اس کی بہت سارے نقصانات لوگوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، پوری معاشرت اس سے متاثر ہے۔ میراث اس کے اعتبار سے تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زیادہ مضرتیں، اور اس کی مضرتیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، لیکن انہوں نے جن نقصانات کا ذکر کیا ہے اپنی عقل کے اعتبار سے، ان میں سے ایک مضرت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مدار کسی انسان کے اختیار میں نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وراثت کی تقسیم فرما دی، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کون میت کا قریب ترین رشتہ دار بحیثیت نفع اور ضرر کون سا قریب تر ہے اور کون زیادہ اقرب ہے اس معاملے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اس کی حکمت ارشاد فرمایا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تمہارے حق میں سب سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اس لیے اب یاد رکھو یہ فریضہ، یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، مورث کو اختیار نہیں ہے جس کو چاہے وراثت دے دے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ حکم ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور یقیناً اللہ جل شانہ بڑے علم والے، حکمت والے۔ اس لیے اللہ نے جو تقسیم فرما دی، اللہ نے جو حکم مقرر فرما دیا، یہی ہمارے لیے مفید ہے اور یہی ہمارے لیے نفع بخش ہے، اور اسی میں ہمارے لیے آخرت کا ثواب اور اجر بھی ہے، اس لیے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب زوجین کے حصے بیان کیے، زوجین میں سے سب سے پہلے شوہر کا حصہ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے اولاد نہ ہو، چاہے وہ تم سے ہو چاہے وہ کسی پہلے شوہر سے ہو، اگر ان عورتوں کے اولاد نہیں ہے اور وہ جو کچھ بھی مال چھوڑ جائیں تو شوہر کے لیے آدھا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، پھر اگر وہ صاحب اولاد ہوں، ان کی اولاد ہو، خواہ وہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے، سابق شوہر سے ہو، تو پھر تم کو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی ملے گا۔ تو پھر شوہروں کے لیے چوتھائی ہے۔ دو صورتیں ہیں، پہلی صورت میں آدھا ہے اور دوسری صورت میں چوتھائی ہے۔ آدھا کب ملے گا؟ جب وہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ چوتھائی کب ملے گا؟ جب ان کے اولاد ہو، وہ اس شوہر کی ہو یا پہلے شوہر کی ہو۔ اسی طریقے سے یہ صورتحال کب ہوگی؟ یہ بات یاد رہے، یہ بات قرآن کریم کے ہر حکم کے بعد آ رہی، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت کے پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت وہ کر جائیں، وہ بیویاں، تمہاری بیویاں جس چیز کی وصیت کر جائیں، ان کی وصیت کے نفاذ کے بعد، او دین، یا اگر قرضہ ہے تو قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ یہ مرحلہ ہر جگہ رہے گا۔ سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے پہلا حق تجہیز و تکفین، دوسرا حق قرضہ، تیسرا وصیت۔
وصیت تہائی مال تک، اس کے بعد اگر مال بچے گا تو وہ مال وارثین میں تقسیم ہوگا، نہیں بچے گا تو تقسیم نہیں ہوگا۔ قرضے میں سارا مال ماخوذ ہو جائے تقسیم نہیں ہوگا، کسی کو وراثت نہیں ملے گی اگر ان کے ذمے کوئی قرضہ ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو زوج کے لیے یعنی شوہر کے لیے دو صورتیں، بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی نے کوئی بھی مال چھوڑا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، یہ بات یاد رہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہر میت چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی میت ایسی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جب مرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، چاہے اس کا ایک جوڑا ہی کیوں نہ، اس ایک جوڑے میں بھی سارے وارثین مستحق ہیں۔ کوئی ایک وارث اگر چاہے اس کے اسی جوڑے کو صدقہ کر دے، اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، اس کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک جوڑا صدقہ اپنی طرف سے ہی کر دے۔ میت کے انسان کے مرتے ہی میت کے اوپر سے میت کے ذمے اس کے مال کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی، جو چیز بھی اس کی ملکیت ہوتی اب سب پر وارثین کا حق ہو جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اب بیویوں کے لیے اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیویوں کو کیا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تم ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے جس کو تم چھوڑو، إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، یعنی اگر شوہر کے کوئی اولاد نہیں، چاہے اس بیوی سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے ہو، اور شوہر کا انتقال ہو، تو ان بیویوں کے لیے کیا ہے؟ ان بیویوں کے لیے اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر اولاد نہ ہو تو چوتھائی ہے، چوتھائی حصہ ملے گا۔ اس چوتھائی حصہ ملے گا چاہے ایک بیوی ہو چاہے چار ہو، یعنی اگر یہ نہیں کہ چوتھائی ایک کو ملا ہے تو اگر دو ہوتی تو اس کو دوسرا چوتھائی ملتا، اس کو تیسرا نہیں، اس ایک چوتھائی میں ایک ہوگی تو اس پورا لے لے گی، اور اگر وہ دو ہوں گی تو وہ دو کے درمیان ایک چوتھائی ہی بٹے گا، اور اگر تین ہوگی تو تینوں کے درمیان چوتھائی بٹے گا، اور اگر چار ہے تو چاروں کے درمیان وہ چوتھائی بٹے گا، اس چوتھائی ہی میں سب شریک ہوں گی۔ ایک صورت جبکہ وہ شوہر صاحب اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہارے اولاد ہے، تمہارے بچے ہیں، چاہے وہ ایک ہی ہو چاہے وہ دو ہوں چاہے وہ ایک دو سے زیادہ ہوں، بس وہ صاحب اولاد ہو، چاہے ان سے ہو چاہے کسی اور زوجہ سے ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے اس چھوڑے ہوئے مال میں سے، ترکے میں سے ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ پھر 8ویں حصے میں ایک بیوی، دو بیوی، چار بیوی سب برابر کی شریک 8ویں حصے ہی میں۔ یہ حکم بھی کب نافذ ہوگا؟ من بعد وصیت توصون بها او دین، وصیت کی نفاذ کے بعد جس کی وصیت تم کر جاؤ، جس چیز کے بارے میں تم وصیت کر جاؤ، تمہاری اس وصیت کے نفاذ کے بعد میں اور قرض کی ادائیگی کے بعد میں۔ اگر شوہر نے عورت کا مہر ادا نہیں کیا ہے، وہ بھی قرضہ ہے تمام قرضوں کی طرح، وہ بھی قرضہ ہے، تو اب شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے جب قرضے دیکھے جائیں گے تو اس میں اگر دین مہر ادا نہیں ہوا ہے تو پہلے دین مہر اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، پھر دین مہر کے بعد عورت کو وراثت میں بھی حصہ بھی دیا جائے گا۔ کبھی کوئی یہ سمجھنے لگے کہ اس کو تو قرضے میں جو پیسے دے دیے کافی ہیں، وہ تو اس کا قرضہ ہے، وہ دین مہر کی شکل میں۔ یہ مسئلہ فقہاء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس دین مہر اگر ادا نہیں کیا ہے شوہر نے تو اس کے اس مال متروکہ سے
پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، ان قرضوں میں دین مہر بھی شامل ہے۔ اگر وہ مال ہی اتنا ہے کہ مہر کی ہی بقدر ہے تو وہ سارا کا سارا مال اس کو دے دیا جائے گا، اس میں کوئی وارث نہیں ہوگا۔ جیسے اور قرضے ہیں کہ اگر اس کے ذمے، شوہر کے ذمے قرضہ ہے اور قرضہ اتنا ہے جتنا اس نے مال چھوڑا اس سے زیادہ ہے، تو مال کی وراثت پھر تقسیم نہیں ہوگی، سارا کا سارا مال قرضے میں دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دین مہر اتنا ہے کہ جتنا شوہر نے چھوڑا ہے سارا قرض اس دین مہر میں چلا جا رہا ہے تو وہ سارا دین مہر میں چلا جائے گا، کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو۔ تو یہ قرضے کا تذکرہ تو اللہ نے بعد میں کیا ہے لیکن حکم اس کا پہلے ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد دوسرے نمبر پر اسی کا حکم ہے کہ دین کہ قرضے ادا کیے جائیں گے، دیون جتنے بھی ہیں وہ کسی قسم سے ہوں، سارے دیون ادا کیے جائیں گے، سارے قرضوں کی ادائیگی ہوگی۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا پھر اس مال کے 3 حصے کریں گے تو 1/3 حصے میں وصیت نافذ ہوگی، اگر اس نے مورث نے کوئی وصیت کی ہے کسی کے لیے، بشرطے کہ وہ وارثین متعینہ نہ ہوں تو ان کو اور ان کی وصیت اس کی نافذ ہو جائے گی۔ وصیت کے نفاذ کے بعد اب جو مال باقی بچے گا وہ وارثین کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حصص بیان فرمائے ہیں وہ رشتے ازدواج والے بیان فرمائے ہیں۔ اقربیت ہے، میت سے اقربیت قربت ہے لیکن اس قربت کی وجہ الگ ہے۔ وہاں اس سے پہلی جو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حصص بیان فرمائے تھے اس کا تعلق تھا نسب ولادت، نسب و ولادت سے جو قریب ترین رشتے تھے ان کے حصص کا تذکرہ تھا۔ یہاں اقربیت کی وجہ نسب اور ولادت نہیں ہے بلکہ یہاں اقربیت کی بنیاد ازدواج ہے، شادی، دامادی، مساہرتی، یہ قربت کی وجہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے حصص بیان فرمائے۔ تو پہلے 2 قسم کے نسبی حصص بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد 2 قسم کے تقسیم ہے، شوہر اور بیوی جو ازدواجی ہیں ان کے حصص بیان کیے گئے۔ یہ تفصیلات ہیں اس کی۔ اس کے بعد جو اگلی ایسی آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں بہن بھائی کے لیے وراثت کا کیا حق ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اب تک 4 حصص ذکر کیے گئے، ان کی شکلیں یاد رکھیے، یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ ضابطے ہیں۔ وہاں اوپر کے حصے میں جن کا تعلق نسب سے تھا، رشتہ داری میں ولادت سے تھا، اس میں 2 شقیں بیان کی گئی تھی، ایک اصول ایک فروع۔ اصول اور فروع، اصول اور فروع میں اوپر تک چلے جائیے، اصول میں اوپر چلے جائیے، فروع میں نیچے چلے جائیے۔ ماں باپ حیات ہیں، اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کو ملے گا، ماں باپ بھی نہیں ہے، دادا دادی کسی کے موجود ہیں ان کو وراثت ملے گی، کسی کے پردادا موجود ہیں اس کو ملے گا۔ اگر یہ سب نیچے والے بیچ کے نہیں ہیں، والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں، پردادا موجود ہے، پردادا کو ملے گا۔ اصول میں اوپر تک جائیے، نیچے تک آئیے، فروع میں بیٹا ہے تو بیٹے کو ملے گا، وہ قریب ترین ہے، بیٹا نہیں ہے تو پھر بیٹے میں کوئی بیٹے نہیں ہے، اب پوتے ہیں تو اب پوتوں کو ملے گی۔ اب پھر ان کے اندر ان کے درمیان میں جو تقسیم ہوگی وہ اسی اعتبار سے ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نیچے چلے جائیے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے موجود ہیں، ان کو ملے گی وراثت۔ اگر یہ سارے بیٹے انتقال کر گئے تو وہ نیچے تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ارشاد فرمایا، یعنی قرآن کریم کا ایک تو ظاہر ہے جس کا مسئلہ جس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں۔ بھائی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے کہ تمہاری جو اولاد ہے ان اولادوں کو جو تم حصے دو گے، تمہارے لڑکے اور لڑکی دونوں ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو حصہ ملے گا۔ بتاؤ اس میں سمجھنے میں کوئی پریشانی؟ کوئی پریشانی۔ سمجھنے کے لیے جو چیز اندر غور کرنی ہے، گھس کر کے جا کر کے اس میں گہرے اندر جا کر کے اس کے اندر غوطے لگا کر کے موتی نکال کے لانے، وہ ہے یہ اصول و فروع، کہ دیکھو اصول میں اوپر تک چلے جاؤ، فروع میں نیچے تک چلے جاؤ اور وراثت اسی طرح تقسیم۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں، یہ جب غور کرتے ہیں تبھی جا کر کے سمجھ میں آتی ہیں، یہ چیزیں ایسے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لیکن عام طور پر قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے بظاہر معنی سبھی سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کی تقسیم فرمائی، 4 وارثین ہمارے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے اب جو وراثت تقسیم ہوگی
کسی کا انتقال ہوا تو اگر اس کی بیوی موجود ہے، آدمی کا انتقال ہوا تو بیوی موجود ہے، تو پہلے بیوی کا حصہ نکلے گا، اس کے بعد والدین کے حصے نکلیں گے، اس کے بعد اولاد کے درمیان میں حصص تقسیم ہوں گے، یہ صورت رہے گی۔ بیوی کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے وراثت شوہر کو ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو پہلے، عورت کو بعد میں ذکر فرمایا، زوجہ کو بعد میں، زوج کو پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے انتقال ہوتے ہی شوہر غیر ہو جاتا ہے مکمل طور پر۔ بیوی کا انتقال ہوتے ہی شوہر غیر ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے رشتے سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا، سب ختم ہو گیا۔ بیوی کا انتقال ہوتے ہی شوہر اجنبی ہو گیا۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ مائکے میں انتقال ہو تو عام طور پر بیوی کا جتنا متروکہ مال ہے اس کے مائکے والے شوہر کو دینے پر رضامند نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وہ تو اجنبی ہو گیا، غیر آدمی ہو گیا، اس لیے اس کے حق کو ضائع ہونے کا اندیشہ زیادہ تھا کہ اس کے حقوق ضائع کیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تاکیدی طور پر اس کا حکم بیان فرمایا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کو اتنا اتنا ملے۔ پھر اس کے بعد عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر بیوی کا نہیں شوہر کا انتقال ہو تو وہ چونکہ عدت میں رہتی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک گونا اس کو شوہر کی ملکیت تسلیم کیا جاتا ہے، ابھی پوری کلی طور پر وہ علیحدہ نہیں ہوئی ہے جب تک عدت میں۔ اس وجہ سے یہاں اس کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، لیکن قرآن نے دونوں کی تقسیم فرما دی۔ کبھی کوئی یہ سوچنے لگے اب بیوی، اب آج کل مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اگر بیوی خدا نخواستہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی نے اگر کہیں نکاح کر لیا تو اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ بیوی نے اگر کہیں دوسری جگہ نکاح کر لیا یا نکاح کا شادی کر لیتی ہے تو اس کے سسرال والے یعنی وہ شوہر کے تمام اعزاء اقربا اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ وراثت سے محروم کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ وراثت سے محروم کرنے کا حق کس نے دے دیا ہے؟ وہ نکاح کرے نہ کرے وہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ وراثت تقسیم ہو رہی ہے شوہر کی تو اس وراثت میں سے پورا حصہ ملے گا اسے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس لیے ہمیں قوانین شریعت اور بالخصوص علم الفرائض یہ اہم ترین فریضہ، اور اس سے ہر ایک کو سابقہ پڑے گا، اس لیے کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ کس کس کے حقوق قرآن نے بیان فرمائے ہیں، کس کس کو حصہ قرآن نے مال متروکہ سے اور اس ترکے میں سے، اس میراث میں سے دیا ہے۔ اتنا کم سے کم سب کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اتنا جان لینا چاہیے، اور یہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا غور کرنے کی بات نہیں ہوگی۔ وہ صرف جب ضرورت پڑے گی تقسیم کرنے کی تو آپ کو یہ ضرورت پڑے گی کیسے اس کو 8واں پہنچے، اور کیسے اس کو 6ٹھا پہنچے، اور کیسے اس کو 4تھا پہنچے، کیسے اس کو جو ہے 1/3 پہنچے۔ جب یہ حصہ تقسیم کریں گے تو آپ کو حساب لگانا پڑے گا، اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں، جو اہل علم حضرات ہیں وہ آپ کو اس کو پورا حقیقت سے وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے مسئلہ کھول کر بیان کر دیں گے۔ یہ ہے در حقیقت نسبی اور ازدواجی رشتوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کلالہ کا تذکرہ آئے گا، یہاں اختصار کے ساتھ اور سورت کے آخر میں تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔